آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائی ہیں اور یقیناً اس میں گھر والوں کا رول سب سے بڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے آس پاس ایسے کوئی لوگ ہیں تو ان کو سمجھیں، ان کو دیکھیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں تاکہ ان کی کاؤنسلنگ ہو سکے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے ہم غریبوں، ضرورت مندوں، محتاجوں، یتیموں یا جو مستحق لوگ ہیں ان کی مدد کریں. لیکن اب زمانہ اتنا تیز ہو رہا ہے، چیزیں اتنی فاسٹ ہو گئی ہیں، یا ہماری روٹین کہنا چاہیے وہ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم اپنے علاوہ کسی اور کے لیے وقت نکالیں. حالانکہ یہ انسانیت کی جو معراج ہے اس کے خلاف ہے. جو انسانیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس چیز کے لیے بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان کو، یہ اس کے اگینسٹ ہے کہ ہم صرف اپنے لیے سوچیں، صرف اپنے لیے کریں. کیونکہ اللہ نے جیسے ہمارے رزق میں دوسروں کا رزق رکھا ہے، اسی طرح ہمیں ایک دوسرے کا وسیلہ بنایا ہے تاکہ ہم دوسروں کے لیے کچھ کر سکیں. آج میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں ایک ایسی لڑکی سے جو کہ بہت چھوٹی عمر میں، جنہوں نے بلکہ اپنی سٹڈیز کے دوران ہی انہوں نے غریبوں، یتیموں یا مستحق بچوں کے لیے کچھ کرنے کا سوچا، ارادہ کیا. اور جب آپ نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ ضرور پکڑتے ہیں. زحا راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم زحا. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آپ نے ودھوہا ویلفیئر آرگنائزیشن شروع کی ہے. کیا ہے یہ آرگنائزیشن؟ پہلے اس کے حوالے سے بتائیے گا. ہمارے 3 اسپیکٹس ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جتنے بھی 3 اسپیکٹس ہیں وہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم گول پہ انحصار ہوتے ہیں. فی الحال ہمارا میجر پروجیکٹ آرفنیج ہے اور اسکول ہے. اچھا، آرفنیج اور اسکول ہیں. اور وہاں پہ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ آرفنیج میں ہمارے پاس یتیم بچے بھی ہیں، مسکین بچے بھی ہیں جن کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، یا ایسے والدین جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں. اچھا، اور ان کے لیے آپ ایجوکیشن کا کرتے ہیں یا فوڈ کا کرتے ہیں؟ سب کچھ ہم کرتے ہیں. اچھا، اب تک کتنے بچے ہیں جو آپ کی آرگنائزیشن سے منسلک ہیں، جن کے لیے آپ لوگوں نے جن کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے؟ 20 بچے ہیں. اچھا، 20 بچے ہیں. اور ان کو ایجوکیشن بھی دیتے ہیں، ان کا تمام یونیفارم، اسکول فیس، سب چیزیں آپ لوگ پے کرتے ہیں؟ جی بالکل. اچھا، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی اس آرگنائزیشن؟ 3.5 years. اچھا جی. تو 3.5 years میں آپ لوگ اب تک یہ کام کر رہے ہیں. کوئی پراپر آرگنائزیشن بنائی ہے؟ It's under process. پہلے میں اکیلے ہی کری تھی، that's why it's under process. اچھا، خیال کیسے آیا زحا؟ اتنا بڑا کام ہے، اس کو ہم چھوٹا کام تو نہیں کہیں گے، کیونکہ میں نے جیسے بات کی کہ آج کل ہم لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہر کوئی صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے. تو آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ اس طرح کے بچوں کے لیے کچھ کریں جن کی کوئی رسپانسبلٹی لینے والا نہیں ہے؟ میرے گھر میں یہ ماحول تھا. میرے والدین ہمیشہ سے ہم ایسے ہی کرتے تھے کہ لوگ ہمارے گھر میں بھی رہتے تھے جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا. تو اٹس کائنڈ آف سم تھنگ میں نے دیکھا ہی ایسے تھا، تو وہ میں کر رہی تھی. اس کو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں پبلک میں آ کے کر سکوں، زیادہ بڑے لیول پرومیننٹ ہے. اچھا، یہ چیز بہت ایک اچھی ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں ایک ایسا ماحول بنائیں کہ آپ کے بچے، ظاہر سی بات ہے ہر بچہ اپنے آس پاس کے ماحول سے سیکھتا ہے، تو آپ ان کو ایک ایسا ماحول دیں کہ وہ دیکھیں کہ میرے پیرنٹس کیا نیک کام کر رہے ہیں، کیا اچھا کام کر رہے ہیں، تاکہ بچے پھر اس چیز کو فالو کریں. اچھا زحا، یہ بتائے گا آپ کی آرگنائزیشن میں کون کون آپ کے ساتھ ہے؟ فیملی کے لوگ ہیں یا ویسے بھی لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے گئے ہیں؟ میری فیملی ہے اور فرینڈز ہیں. اچھا، فیملی اور فرینڈز ہیں. اور سب مل کے کس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے کسی کو کھانے کا اگر ہے مسئلہ تو کھانا پرووائڈ کرنا ہے، یا ایجوکیشن کا ہے، یا باقی جو چیزیں ضروریات ہیں، کس طرح آپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ ہم مطلب ٹاسک اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے ضرورت کے اکارڈنگ، جیسے کرونا میں ہم نے راشن ڈسٹریبیوشن تھی اور ماسک وغیرہ تھے، ایک کیمرہ انجیکشن تھا، اس کی بہت شارٹیج تھی. تو جو جس ٹائم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس طرح ہم کرتے ہیں. اچھا، سب مل کے ایک ہی چیز کو فوکس کرتے ہیں یا ڈفرینٹ اینگلز پکڑ لیتے ہیں؟ ہمارا مین پروجیکٹ آرفنیج ہے. اٹس اے کانسٹنٹ پروجیکٹ. اسکول از اے کانسٹنٹ پروجیکٹ. وہ ہم سب کو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم شارٹ ٹرم گولز کرتے رہتے ہیں. اچھا، پاکستان میں ویسے بھی کافی آرفنیج ہیں، کافی ایسے کے ادارے ہیں جو یتیم بچوں کے لیے، مستحق بچوں کے لیے کر رہے ہیں. آپ اپنے ادارے کو ان سے کیسے ڈفرینٹ دیکھتی ہیں؟ ہمارا جو اف یو کم اینڈ وزٹ یو ول سی کہ ہمارا ایک بہت انسیت والا ریلیشن شپ ہے اپنے بچوں کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو بیسک کانسیپٹ ہے کہ ہم ان لوگوں کو ایجوکیشن میں اس طرح ڈیل کریں کہ جو ان کے گیپ ہیں وہ پہلے کور کر رہے ہیں. اچھا، صحیح ہے. اور فنڈز کا کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو فنڈز کلیکٹ کرنے پڑتے ہیں یا آپس میں ہی ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں؟ ابھی ہمارا آپس میں ہی ہے. میری فیملی اور فرینڈز ہی سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا، فنڈز کا کوئی ایشو نہیں ہوتا؟ فیملی فرینڈز ہیں. دیٹس وائی اٹس لائک اے ہوم تھنگ. ہمیں باہر نہیں ہم جاتے، ہم باہر سے فنڈز وغیرہ نہیں لیتے.
دو وی نیڈ سپورٹ, کیونکہ ہم ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں کہ ایک لینے والا اور دینے والے کا گیپ فل ہو, جو کہ ہمارے اسلام کی بیسکس ہے. بالکل بالکل. اچھا 3.5 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ آرگنائزیشن قائم کرتے ہوئے یا اس کو کیے ہوئے, بلکہ لوگوں کی سپورٹ یا رسپانس کیسا آتا ہے؟ لوگوں کی سپورٹ اچھی ہوتی ہے موسٹلی. سم ٹائمز وین آئی اسٹارٹیڈ اٹ واز لائک کہ آپ بہت چھوٹی ہیں, یہ ہوتا تھا, بٹ الحمد للہ اٹس بین اے گڈ جرنی بیکاز آئی ہیو اے فیملی ود می, جو کہ میرے پلر بن کے میرے ساتھ تھی, تو دیٹس وائی اتنا مسئلہ نہیں ہوا مجھے کبھی بھی. یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے آپ کی فیملی آپ کی کسی اچھے کام میں آپ کے ساتھ ہو, کیونکہ ہم لوگوں کو جو چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے اکثر ہماری فیملی کو وہ چیز غلط لگ رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کام کو بھی چھوڑ دو, تمہاری ایج نہیں ہے. آپ کے ساتھ تو ایسا مسئلہ نہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہوا. ایون دو مائی فادر آلویز یوزڈ ٹو پرے کہ اللہ میرے بچوں میں سے کسی کو چن لو اپنے کام کے لیے, سو سم ہاؤ اٹس ہم جس کی وجہ سے میں یہ کر رہی ہوں. ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. اچھا زحا, بچوں کے لیے آپ لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ میں تھوڑا ڈیٹیل میں اس لیے آپ سے بار بار سوال کری, میں ڈیٹیل میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایسے کوئی بچے ہیں تو بیسک ان کی ضروریات کیا ہوتی ہیں اور آپ لوگ کس حد تک آسانی سے اس کو پورا کر لیتے ہیں, یا کون سے ایسی سیکٹرز یا ڈپارٹمنٹ کہنا چاہیے کہ اس میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ابھی فنڈز کی کمی ہے, یہ ہم پھر بعد میں کر لیں گے؟ دیکھیں, آپ کھانے میں کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے, آپ ایجوکیشن میں کمپرومائز نہیں کر سکتے, اور آپ لیونگ پہ بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اٹس اے مسٹ. اگر آپ کو مطلب اٹس ناٹ لائک میں کر رہی ہوں کچھ, اٹس لائک اللہ ان کا وسیلہ خود بنا دیتا ہے چیزوں کا, تو اٹس ہیپننگ الحمد للہ. آبویسلی چیزیں شارٹ ہوتی رہتی ہیں, تو اٹس لائک کمپنسیٹ ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں. اگر ٹیچرز نہیں آ رہے, ہم پے نہیں کر پا رہے, تو ہم خود پڑھاتے ہیں. کھانا وغیرہ بھی ہم خود پکا لیتے ہیں ایٹ ٹائمس, اٹس اکارڈنگ ٹو دا نیڈ. تو بچوں کو کہیں سے ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں کہ ہمیں ایسے بچے مل جائیں, یا خود ہی لوگ آ جاتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے؟ بیسکلی ہم آپریشن کیسز, جن لوگوں کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے تھے تو ہم ان لوگوں کے لائک آپریشن کرواتے ہوتے تھے, بلڈ ارینج کراتے تھے, تو اس طرح ہمیں پتہ ہوتا تھا کیا سینیریو چل رہا ہے. تو وہ ہم سے کہتے تھے کہ ہمارے بچوں کی ایجوکیشن آپ اسپانسر کر دیں. پھر مائیں فیکٹریوں میں کام کرنے چلی جاتی ہیں, بچے پیچھے کسی کے پاس نہیں ہوتے اور مولیسٹ ہو جاتے ہیں, ریپ کیسز ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو ہم اعتماد میں لیتے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کو حفاظت سے رکھیں گے, اور پھر اس طرح ہم. اچھا 20 بچے ہیں جو کہ آپ لوگوں کی اس آرگنائزیشن کے ذریعے جن کو آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں, فوڈ بھی ایجوکیشن بھی؟ بالکل ایسے. اچھا سوچا ہے کہ اس کو کسی بڑے پیمانے پر لے کر جائیں؟ بالکل انشاءاللہ. مطلب کس طرح کوئی ایسا آئیڈیا, کوئی پلان ہو تو ہم سے شیئر کریں. انشاءاللہ ود ٹائم, بیکاز ابھی تو انڈر پروسیس ہے, اٹس ناٹ بین اے ٹائم کہ مطلب اتنے بڑے لیول پہ ڈیولپ کیا جائے, بیکاز آبویسلی اس کے لیے فنڈس بھی چاہیے, اس کے لیے ساری پراپر مینجمنٹ چاہیے. تو ابھی ہمارا اسکول بھی ہے جس کا مقصد یہ جو کووڈ کی وجہ سے بچوں میں گیپ آیا تھا, ایجوکیشنل گیپ, اس کو کور کرنے کے لیے ہم نے ایک پراپر کریکولم نکالا ہے جو کہ اس کو کمپنسیٹ کرے گا. اچھا کووڈ کو 2 سال ہو گئے ہیں اور آپ لوگوں کی آرگنائزیشن 3.5 سال سے کام کر رہی ہے. کووڈ کے دوران کتنا مشکل ہوا تھا آپ لوگوں کو اس کو مینیج کرنا, چیزوں کو لے کر چلنا, بچوں کی ایجوکیشن, فوڈ, اور پھر کرونا سے بھی بچانا؟ بالکل اٹس بین اے کریزی جرنی, بیکاز کرونا میں تو جب ہم باقی کیسز کر رہے ہوتے تھے تو ہر چیز کی فلکچویشن اتنی ہوتی تھی اور ہر چیز بہت عجیب و غریب ہوتی تھی, تو بچوں کو لے کے چلنا بہت مشکل تھا. ایون تو ہم نے وزٹس بند کر دیے, فیملی کو بھی نہیں آنے دیتے تھے, تو سب اعتراض کرتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے ایسے. تو بٹ آبویسلی ہمیں بچوں کو پروٹیکٹ کرنا تھا, تو کرنا پڑا. آپ لوگوں نے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے, کوئی ایسی بلڈنگ بنائی ہے جہاں ان بچوں کو رکھا جاتا ہے, اور ان کے پیرنٹس, مطلب جیسے اگر یتیم بچے ہیں تو ان کی مائیں تو ظاہر ہوں گی یا کوئی بہن بھائی بھی ہوں گے, تو ان کو کس طرح پھر آپ لوگ دیکھتے ہیں؟ وہ اپنی فیملی سے انوالو رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بچہ آ گئے تو وہ اپنی فیملی سے کٹ آف ہو گیا. ہمارا مقصد معاشرے کو ڈیولپ کرنا ہے, تو اس لیے ہم اس کے پچھلے خاندان سے اس کو اٹیچ رکھتے ہیں. اچھا کنیکٹ رکھتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ مل بھی سکتے ہیں, لیکن رہائش جو ہے وہ جو آپ نے ایک سسٹم بنایا ہے, جو بلڈنگ بنائی ہے, وہ اس میں رہتے ہیں. بالکل ایٹ ٹائمس چلے بھی جاتے ہیں, جب مطلب اگر کوئی مسئلہ ہو تو چلے بھی جاتے ہیں. اچھا صحیح ہے یہ. اچھا میں وہی بار بار سوچ بھی رہی تھی کہ بہت اچھا نیک کام ہے کہ ہم کسی ایسے فیملی کے بچے کو لے لیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے کھانا پینا یا پڑھائی کرنا, اور یتیم کے حوالے سے تو ویسے بھی ہمارا دین بار بار حکم دیتا ہے کہ یتیم کے ساتھ شفقت کرو. اچھا زحا ایک چیز اور بھی کلیئر کر دیں, صرف جو یتیم بچے ہیں وہ آپ کے آرگنائزیشن میں ہیں یا اور بھی طرح کے لوگ ہیں؟ اور بھی طرح کے بچے ہیں, ڈیورس پیرنٹس کے بچے ہوتے ہیں نا, وہ بھی ایک قسم کے یتیم ہی ہوتے ہیں. ایسے ہی نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ وہ ادھر کے. رسپانسبلٹی لینے والا اگر کوئی نہیں ہے تو اسپیشلی ہمارے لوور طبقے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے, بہت ڈیورس ریشو زیادہ ہے.
तो उस पर्सपेक्टिव से हमने वो भी रखे हुए हैं। अच्छा, उन बच्चों को भी आप बिल्कुल टेक केयर ऐसा। करते हैं उनकी जी, भी। जी। अच्छा, पेरेंट्स जब मिलने आते हैं तो फिर उनका वैसे बच्चों के साथ क्या रवैया होता है? साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं नहीं, चलो ठीक बच्चा है? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना सेट हो जाता है, हम हमारा क्योंकि एक फैमिली माहौल है, तो वो ना बच्चा जाना चाहता है और ना उसकी माँ लेके जाना चाहती है। चलें ज़ोहा, बहुत शुक्रिया, Thank you आपने so अपनी much. ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हमें बताया है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स की सपोर्ट भी हो ताकि ये मजीद अच्छी तरह फले Thank फूले you और so मजीद भी much. बढ़े। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।